وَيَسْتَفْتُونَكَ، اور لوگ آپ سے استفسار کرتے ہیں، وَيَسْتَفْتُونَكَ، اور لوگ آپ سے استفسار کرتے ہیں، فی النساء، عورتوں کے بارے میں، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں استفسار کرتے ہیں۔ استفسار کا مطلب ہوتا ہے پوچھنا، بار بار پوچھنا۔ لوگ آپ سے بار بار عورتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل، آپ فرمائیے، اللہ، اللہ، یفتیکم، تمہیں حکم دے رہے ہیں، فیہن، ان عورتوں کے بارے میں۔ اللہ یفتیکم فیہن، اللہ تعالی ہی تمہیں حکم دے رہے ہیں عورتوں کے بارے میں۔ وما، اور جو یتلا، تلاوت کیا جاتا ہے، یتلا، تلاوت کیا جاتا ہے، علیکم، تم پر، فی الکتاب، کتاب یعنی قرآن مجید میں، وما یتلا علیکم فی الکتاب، اور جو کچھ تم پر تلاوت کیا جاتا ہے کتاب میں، فی یتام النساء، فی، بارے میں، یتامہ، یتیم، النساء، عورتیں، فی یتام النساء، یتیم عورتوں کے بارے میں، اللاتی، وہ یتیم عورتیں، لا، نہیں، تؤتونہن، تم ان کو دیتے ہو، لا تؤتونہن، تم ان کو نہیں دیتے ہو، ما، جو، کتبہ، مقرر کیا گیا ہے، لہن، ان کے لیے، وترغبون، اور تم ترغبون بالرغبتی، ترغبون بالرغبتی، اور تم بے رغبتی کا مظاہرہ کرتے ہو، ان تنکحوہن، ان سے نکاح کرنے کے بارے میں، اور تم ان سے نکاح بھی نہیں کرنا چاہتے، وترغبون ان تنکحوہن، اور تم ان سے نکاح بھی نہیں کرنا چاہتے، والمستضعفین، اور اسی طرح جو بے بس ہیں، لاچار ہیں، من الولدان، بچے، بے بس کہہ لیں، معصوم کہہ لیں، کم سن کہہ لیں، اور اسی طرح کم سن بچے، وَأَن، اور یہ کہ تقوموا، تم قائم ہو جاؤ، للیتامى، یتیموں کے لیے، بالقسط، انصاف کے ساتھ، اور تم یتیموں کے ساتھ انصاف کا مظاہرہ کرو، وما، اور جو، تفعلوا، تم کرو گے، من خیر، کوئی بھی بھلائی، وما تفعلوا من خیر، اور تم کوئی بھی بھلائی کرو گے، تو فإن اللہ، بے شک اللہ تعالی، کان، ہے، بہی، اس کے بارے میں، علیما، خوب جاننے والے۔ یہ جو آیت ہے، یہ دراصل سورہ النساء کا جو پہلا رکوع ہے، پہلا رکوع بھی کہہ سکتے ہیں آپ، بلکہ پہلے دو رکوع آپ کہہ سکتے ہیں، گو اس کے بعد بھی آگے بھی آئیں ہدایات، لیکن خصوصاً پہلے دو رکوع سورہ نساء کے، یہ ان دو رکوع ہی کی دوبارہ یاد دہانی ہے۔ جب اللہ رب العزت نے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ بھائی جس طرح مرد وراثت میں حقدار ہے، اسی طرح عورت بھی وراثت میں حقدار ہے، اور خاص طور پر فرمایا یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی، حق تلفی نہ کرو، یتیم بچے ہیں تو ان کا حق ان کو دو، یتیم بچیاں ہیں تو ان کا حق ان کو دو، اور خاص طور پر یتیم بچیوں سے بسا اوقات نکاح اس لیے کر لیتے تھے کہ ان کی جو وراثت ہے اس میں بھی ہمیں حصہ مل جائے گا، یا اس لیے ان کا نکاح نہیں ہونے دیتے تھے کہ کہیں یہ باہر چلی جائے گی تو وراثت، اور اسی طرح جو زمین جائیداد وغیرہ ہے وہ باہر چلی جائے گی، تو اللہ رب العزت نے وہاں منع کیا تھا کہ یہ ساری حرکتیں چھوڑ دو، ان کو نقصان پہنچانے والی، ان کے ساتھ زیادتی کرنے والی، ان کا حق مارنے والی ساری حرکتیں چھوڑ دو، یہ ناجائز ہے سب۔
تو لوگ یہ سمجھتے رہے کہ شاید یہ وقتی حکم ہے، شاید یہ عارضی حکم ہے. بھائی عورت کا وراثت میں کیا تعلق ہے؟ عورت کو کیا لینا دینا وراثت میں؟ یہ ان کی مزاج، ان کے معاشرے میں یہ چیز تھی ہی نہیں. اور بچہ ہے چھوٹا، اس کا کیا وراثت میں لینا دینا؟ اس کا کہاں سے حق آ گیا وراثت میں؟ وراثت تو اس کی ہے جو تلوار اٹھاتا ہے، جو میدان میں نکلتا ہے، جو لڑتا ہے، جو محنت کرتا ہے. وراثت صرف اس کا حق ہے. اگر کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے اور اس کے جو اولاد ہے چھوٹی ہے، بچے ہیں، بچیاں چھوٹی ہیں، لیکن اس کا کوئی عزیز قریب کا رشتہ دار ہے جو بڑا ہے، محنت مشقت کرنے والا ہے، تو اب وہ وراثت وہ لے جائے گا. بھائی ان یتیموں کا کیا تعلق ہے؟ ان بچوں کا کیا لینا دینا وراثت کے اندر؟ اور عورتوں کا کیا لینا دینا ہے؟ تو ذہن میں یہ تھا کہ شاید یہ کوئی وقتی حکم ہے، بعد میں دوبارہ پھر پرانی روٹین بحال کر دی جائے گی. اس لیے مختلف مواقع پر صحابہ کرام دوبارہ پوچھتے بھی رہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو ہدایت تمہیں دی گئی ہے نا ان معاملات میں، وہی ہدایت ہے. اب دیکھیے وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، یہ بار بار آپ سے پوچھتے ہیں عورتوں کے بارے میں. قل، آپ فرما دیجیے اللہ یفتیکم فیہن، ہاں اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں ان کے بارے میں. وما یتلی علیکم، اور تم پر جو کچھ پڑھا جاتا ہے فی الکتاب، کتاب میں جو کچھ کتاب میں تم پر پڑھا جاتا ہے، کتاب میں پڑھا جاتا ہے قرآن مجید میں اسی سورت کی ابتدائی آیات میں. فی یتام النساء، یتیم عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ تمہیں وہی حکم دے رہے ہیں جو کتاب میں پڑھا جا رہا ہے، یعنی کوئی تبدیلی نہیں ہونے والی. جو حکم آ چکا ہے وہی حکم رہے گا. اللاتی لا تؤتونہن، ان عورتوں کے بارے میں جن کو تم دینا نہیں چاہتے، ما کتب لہن، جو ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے. تم نہیں دینا چاہتے لیکن اللہ تمہیں حکم دے چکے ہیں اور تمہیں دینا ہے. اسی طرح وَتَبْغَضُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، اسی طرح تم یتیم بچیوں سے نکاح نہیں کرنا چاہتے، اور نکاح نہیں کرنا چاہتے تو اس میں پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ تم ان کا نکاح کہیں اور بھی نہیں کرنے دیتے. جیسے ہمارے آج بھی کہیں معاشروں کے اندر، کچھ علاقوں کے اندر یہ جہالت آج بھی موجود ہے کہ عورت کی شادی جو ہے وہ یا تو ہونے نہیں دینی، اگر ہونے بھی دینی ہے تو خاندان سے باہر نہیں ہونے دینی. اچھا، اگر تو خاندان سے باہر نہیں ہونے دینی، اس کے پیچھے یہ ریزن ہونا کہ معاشرتی مسائل پیش آتے ہیں، ذہن نہیں ملتے، اختلافات پیدا ہوتے ہیں، چلو یہ تو پھر بات قابل قبول ہے. لیکن اگر اس کے پیچھے یہ ذہنیت ہو کہ اگر ہم اپنی بچیوں کی شادیاں باہر کریں گے تو کل کو جو ہماری جائیدادیں ہیں، وراثتیں ہیں، یہ خاندان سے باہر نکل جائیں گی، کسی اور کے پاس چلی جائیں گی، تو یہ پھر جہالت ہے. کئی دفعہ عورتوں کی شادیاں نہیں ہونے دی جاتی. کیوں؟ کہیں ان کے ذریعے مال کہیں کسی اور کے پاس نہ چلا جائے، کل کو وراثتیں کہیں اور نہ چلی جائیں. اچھا، ایک اور جہالت بھی ہے، اللہ پاک معاف فرمائے، اور وہ جہالت یہ بھی ہوتی ہے کہ کسی شخص کا انتقال کسی شخص کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا ہے. اب اولاد تھوڑی سی بڑی ہے، تھوڑی سی اولاد بڑی ہے، تو وہ اپنے والد کی شادی نہیں ہونے دیتی. کیوں نہیں ہونے دیتی؟ ایک اور وارث آ جائے گی، یہ ہماری پراپرٹی ہے، یہ اس میں ایک اور آ جائے گی، اس کو بھی حصہ دینا پڑے گا. سو باپ کو ایسے ہی رہنے دو، اس کی شادی نہ ہونے دو. اور خدا نخواستہ اگر وہ باپ مجبور ہو کر اپنی ضرورت سامنے رکھ کر شادی کر لیتا ہے تو وہ اولاد باپ کو گھر سے نکال دیتی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ پاک ان آیات میں وہ تمام ممکنہ جو صورتیں ہوتی ہیں، اللہ پاک مسلمانوں کو متوجہ فرما رہے ہیں، متنبہ فرما رہے ہیں ایسا نہ کرو. وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، اور تم ان کا نکاح نہیں ہونے دیتے. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ، اور اللہ تمہیں حکم دے رہے ہیں کم سن بچوں کے بارے میں. اللہ پاک ان کے بارے میں بھی تمہیں وہی حکم دے رہے ہیں. کون سا؟ جو کتاب کے اندر تلاوت کیا جا چکا ہے، یعنی سورہ النساء کے پہلے 2 رکوعوں کے اندر. وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ یتیموں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو، یتیموں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو بھی تم خیر اور بھلائی کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں خوب جاننے والے.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پہلی 3 بیٹیاں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی 3 بیٹیاں، ان کے نکاح آپ نے خاندان سے باہر ہی کیے ہیں. پہلی 3 بیٹیاں. صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جو نکاح ہے وہ آپ نے اپنے قریبی رشتوں میں کیا ہے، یعنی اپنے بھائی کے گھر آپ نے ان کا رشتہ کیا ہے، چچا کے گھر آپ کہہ لیجئے. حضرت علی رشتے میں چچا کا بھائی لگتے تھے. باقی جو پہلے 3 ہیں حضور نے خاندانوں سے باہر کیے ہیں. حضور کا خاندان بنو ہاشم تھا، قریش کی شاخ بنو ہاشم. حضور نے اپنی پہلی 3 بیٹیاں بنو امیہ میں بیائی ہیں. حضرت زینب رضی اللہ عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا، یہ تینوں کی تینوں آپ نے بنو امیہ کے اندر بیائی ہیں. حالانکہ وہ حضور کا خاندان نہیں ہے، خاندان سے باہر. حضرت ابو العاص پہلے سب سے بڑے حضور کے داماد تھے، بنو امیہ میں سے تھے. حضرت عثمان دوسرے داماد تھے، بنو امیہ میں سے تھے. حضرت عثمان کے نکاح میں 2 بیٹیاں گئی ہیں. پھر تیسرا جو نکاح کیا ہے تو وہ آپ نے اپنے خاندان میں بھی کیا ہے. تو یہ جو ہمارے ہاں جہالتیں ہیں نا، ان کا خاتمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلے ہی فرما گئے تھے، لیکن پھر دوبارہ جہالتیں آ گئی. وَإِنْ اور اگر امرأۃ کوئی عورت، وَإِنْ امرأۃ اور اگر کوئی عورت خافت وہ اندیشہ محسوس کرے، خافت اندیشہ محسوس کرے، من بعلہا اپنے خامند سے. اور اگر کوئی عورت اپنے خامند سے اندیشہ محسوس کرے، نشوزن او اعراضن، نشوز بد اخلاقی، او اعراض اور اعراض بے رخی، نظر انداز کرنا، اگنور کرنا، اور نشوز بدتمیزی، بد اخلاقی، بدتمیزی. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ یعنی عورت محسوس کرتی ہے کہ میرا خامن تلخ ہو رہا ہے میرے ساتھ، یہ ہے نشوز، یہ نشوز ہے، خامن میرے ساتھ تلخ ہو رہا ہے. طرح طرح سے بات پہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے، جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. اور اعراض کا مطلب ہے کہ میرا خامن توجہ ہی نہیں دے رہا مجھ پر، نظر انداز کر رہا ہے مجھے. نشوز اور اعراض، نشوز بد اخلاقی، اعراض نظر انداز. فلا تو نہیں، جناح کوئی حرج، کوئی گناہ، علیہما ان دونوں پر. فلا جناح علیہما تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان کہ یصلحا کہ وہ دونوں صلح کر لیں، ان یصلحا کہ وہ دونوں صلح کر لیں، بینہما آپس میں، صلح کوئی بھی صلح کی شکل، تو آپس میں صلح کی کوئی بھی وہ شکل اختیار کر لیں. والصلح اور صلح کر لینا ہی خیر بہتر ہے، والصلح خیر اور صلح کر لینا ہی بہتر ہے. وَأُحْضِرَتْ کیونکہ موجود ہوتی ہے، الانفس دلوں کے اندر، الشح بخیلی. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ دلوں کے اندر بخیلی موجود ہوتی ہے. فائدہ حاصل کرنے کی غرض، شح فائدہ حاصل کرنے کی خواہش، شح فائدہ حاصل کرنے کی خواہش یہ موجود ہوتی ہے. وَإِنْ اور اگر تحسنوا تم بھلائی کا معاملہ کرو، وَتَتَّقُوا اور پرہیزگاری اختیار کرو، اور اگر تم بھلائی کا معاملہ کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالی، کانا ہیں، بما تعملون جو کچھ تم کرتے ہو، خبیرا باخبر تو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ پاک اس سے باخبر ہے. بیوی یہ دیکھ رہی ہے کہ کسی وجہ سے، مثلاً بیوی کی عمر زیادہ ہے، اور یا مثلاً یہ ہے کہ بیوی کی طرف سے کچھ شکایات ہیں، تو خامن جو ہے اس کا رویہ بیوی کے ساتھ خراب ہو رہا ہے، خامن کا رویہ بیوی کے ساتھ خراب ہو رہا ہے. اچھا جب یہ آیات پڑھا کریں نا، قرآن کریم جو ہدایات دے رہا ہے، تو قرآن کریم کا مزاج سامنے رکھا کریں، اپنا مزاج سامنے نہ رکھا کریں.
یہ بڑی اہم سمجھنے کی بات ہے۔ جب قرآن کریم پڑھا کریں نا تو قرآن کا مزاج سامنے رکھا کریں، اپنا مزاج سامنے نہ رکھا کریں۔ قرآن کا مزاج اور ہے، ہمارا مزاج اور ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن اہل عرب پہ نازل ہوا، عموماً اہل عرب کے مزاج کو زیادہ سامنے رکھا گیا ہے عموماً۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ ہم جو ہیں، ہم اہل عرب نہیں ہیں، ہمارے مزاج کے اوپر جو ہماری معاشرتی چھاپ ہے وہ بہت نمایاں ہے، اس لیے ہمارا مزاج قرآن کا مزاج یہ دو بالکل الگ چیزیں۔ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو اپنے مزاج کو سامنے رکھ کر، اپنے معاشرے کو سامنے رکھ کر، اپنی سائیکی کو سامنے رکھ کر، اپنی مینٹیلٹی کو سامنے رکھ کر، چھوٹا سا ایک لطیفہ سمجھ لیں، عرض کرتا ہوں۔ ایک نوجوان جانتے ہیں آپ میں سے کافی لوگ، ایک دن نا میں نے بات چل رہی تھی تو بات میں نے انہیں کہا اللہ آپ کو دوسری بیگم بھی نصیب کرے، کہتا استغفر اللہ، ایسے ڈر کے استغفر اللہ نہ کرے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہماری اس خطے کی مینٹیلٹی ہے، ایک دم ڈر جاتے ہیں، معاشرے سے ڈر جاتے ہیں، لوگوں سے ڈر جاتے ہیں، سوچ بھی ہے نانا نانا۔ اور اگر کہیں پر کوئی شخص ایک سے زائد شادیوں والا ہے تو پورا معاشرہ ایسے آنکھیں نکال کے اس کو دیکھتا ہے۔ قرآن کا مزاج اس کے معاملے میں بالکل برعکس ہے۔ قرآن کا مزاج یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اختیار دیا ہے، وہ ایک سے زائد کر سکتا ہے، 2 کر سکتا ہے، 3 کر سکتا ہے، 4 کر سکتا ہے۔ اور جن لوگوں کو قرآن نے یہ کہا وہ کرتے ہیں، انہوں نے کی ہے، لہٰذا وہاں اگر کوئی ایک والا ہے نا تو اس کو یتیم اور مسکین سمجھا جاتا ہے، فقیر غریب مسکین۔ میں اپنے گھر کی بات بتاتا ہوں، میرے سگے پھوپھا ہیں، وہ سعودی عرب میں رہیں، سگے پھوپھا کی میں بات کر رہا ہوں، آپ سب جانتے ہیں ان کو۔ تو میری جو پھوپھی صاحبہ ہیں وہ بھی ادھر رہی، تو وہاں کی عرب عورتیں جب میری پھوپھی سے ملتی تھیں تو وہ کہتی تھی ایک بھی بس، تو پوری زندگی بس ایک بیوی کے ساتھ گزار دیں گے، یہ صرف ایک بیوی۔ کیسے مرد ہیں یہ اب یہ وہاں کی مینٹیلٹی، اور ایک ہماری یہاں کی ہے۔ یہاں کی ہے کہ عورت کو یوں بھی نہیں دیکھنا، یہاں کی ہے کہ خبردار عورت سے ذرا ایسے بات بھی نہیں کرنی، اس نے فٹ یہ کرنا اور وہ کرنا ہے، پولیس کو فون کرنے کی سہولت موجود ہے، فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں، دب کے رہو بس، گزارا کرو، یہ کرو۔ قرآن کا مزاج ہو رہا ہے، قرآن کہتا ہے مرد جو ہے نا وہ حاکم ہے، وہ حاکم ہے، وہ اپنی حاکمیت قائم بھی کرے، حاکمیت دکھائے بھی۔ عورت سے کہا کہ بھائی تو نے اس کے ساتھ رہنا ہے، اگر تیری کو تھوڑی بہت کمی بیشی ہے نا گزارا کر۔ یہ قرآن کا مزاج ہے۔ وہ مرد کو نہیں کہتا گزارا کر، وہ عورت کو کہتا ہے گزارا کر، ہاں مرد کو کہتا ہے تو اچھا سلوک کر۔ اب اس آیت کو سمجھیں، اگر عورت یہ دیکھے کہ جو میرا خامند ہے نا کچھ مجھ سے تھوڑا سا اکھڑا رہتا ہے، شاید میں اس کی ضرورت پوری نہیں کر پا رہی، شاید اس کا دل بھر گیا ہے مجھ سے، شاید میری عمر زیادہ ہو گئی ہے اور اس کی افیکشن کم ہو گئی میری طرف، شاید میں شکل و صورت میں اتنی اچھی نہیں ہوں تو تھوڑا سا وہ بے توجہی کا معاملہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عورت کو چاہیے کہ وہ کمپرومائز کرے۔ یہ جو صلح ہے نا یہ کمپرومائز، وہ کمپرومائز کرے، کمپرومائز بہت زیادہ ڈیمانڈ نہ کرے خامن سے، یہ بھی کرو یہ بھی کرو یہ بھی کرو یہ بھی کرو یہ بھی کرو، نہیں، ڈیمانڈ کام کر دے۔ بہت زیادہ وقت نہ مانگے اس سے کہ مجھے یہ وقت بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، نہیں، تھوڑی سی اپنی ڈیمانڈ کم کر دے، تھوڑی سی اپنی خواہشات کم کر دے۔ یہ ہے بس ان یصلح بینہما۔ مثلا خرچہ ہے تو وہ خرچہ دیتا ہے خامن، فرض کیا 10,000 روپے دیتا ہے تو وہ 5,000 رکھ کے کہے یہ 5,000 آپ رکھ لیں، آپ کے اخراجات بڑے ہیں، تھوڑا سا خامن کو حوصلہ ہو جائے گا، اچھی عورت ہے، میرا خیال رکھ رہی ہے۔ اس کے بعد ٹائم کم ہے تو کہے کوئی بات نہیں، آپ اپنے کام نمٹائیں، تھوڑا سا خامن اور ریلیکس ہو جائے گا، خامن تھوڑا سا اور ریلیکس ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں عورت سے کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسی صورت پیش آ رہی ہو تو تم کیا کرو، تھوڑا سا کمپرومائز کی طرف آ جاؤ۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ، اور اگر عورت
خافت وہ اندیشہ محسوس کر رہی ہے، من بعلہا اپنے خامن سے، نشوزن بد اخلاقی کا، اور بد اخلاقی سے مراد وہی ہے کہ گفتگو میں خامخواہ غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، بات بات پہ تھوڑا سا نا تلخ کلامی ہو جاتی ہے، یہ نشوز ہے۔ او اعراضن یا اعراض کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگنور کر رہا ہے۔ فلا جناح علیہما تو کوئی حرج نہیں ان دونوں پر، ان یصلحا کہ وہ صلح کر لیں، بینہما آپس میں، صلح اور صلح کی کوئی بھی شکل اختیار کر لیں، اس کو کمپرومائز کہہ سکتے ہیں آپ۔ والصلح خیر اور صلح ہی بہتر ہے۔ کیوں صلح ہی بہتر کیوں ہے؟ یہ رشتہ آباد رہے گا، اس کے ساتھ جڑے ہوئے رشتے جڑے رہیں گے، خامن کو سہولت محسوس ہوگی، بیوی کا گھر آباد رہے گا، ہر چیز والصلح خیر۔ یا ایک اور شکل خامن کہتا ہے کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، تو بھائی اب مصالحت کس میں ہے کہ بیوی کہے ٹھیک ہے آپ کر لیجیے، تو والصلح خیر، صلح ہی بہتر ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ خاوند کی ضرورت اور آسان طریقے پر پوری ہو جائے گی، عورت ہے اس کا بھی گھر آباد رہے گا۔ والصلح خیر، صلح ہی بہتر ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ اور انسان کے اندر نا فائدہ حاصل کرنے کی ہوس یہ ہوتی ہی ہوتی ہے، رکھ دی گئی ہے، احضرت موجود ہوتی ہے، الانفس نفسوں کے اندر، الشح فائدہ حاصل کرنے کی خواہش۔ وَإِنْ اور اگر تحسنوا اگر تم اچھائی کا معاملہ کرو، وَتَتَّقُوا اور پرہیزگاری کا، تو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا جو کچھ تم کرتے ہو اللہ پاک اس سے باخبر ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا اب یہ ساری وہ تقریباً جسے آپ فیملی ہدایات کہہ سکتے ہیں، عائلی ہدایات کہہ سکتے ہیں، وہی چل رہی ہیں۔ وَلَن اور ہرگز نہیں، تَسْتَطِيعُوا تم یہ کر سکتے، اور تم ہرگز یہ نہیں کر سکتے، ان تعدلوا کہ مکمل انصاف کرو، ان تعدلوا مکمل برابری کرو، بین النساء بیویوں کے درمیان۔ ولن تستطيعوا ان تعدلوا بین النساء تم بیویوں کے درمیان مکمل برابری نہیں کر سکتے۔ ولو حرصتم چاہے تم اس کی کتنی ہی کوشش کیوں نہ کرو، چاہے تم اس کی کتنی ہی خواہش کیوں نہ کرو، چاہے تم اس کی کتنی بھی کوشش کیوں نہ کرو، تم بیویوں کے درمیان مکمل برابری نہیں کر سکتے۔ فلا پس نہ، تمیلو مائل ہو جانا، کل المیل مکمل طور پر، تو ایسا نہ کرنا کہ ایک کی طرف مکمل جھک جاؤ، ایسا نہ کرنا کہ ایک کی طرف مکمل جھک جاؤ، فتذروہا اور دوسری کو چھوڑ دو، کل معلقہ لٹکی ہوئی، اور دوسری کو معلق چھوڑ دو، ایسا نہ کرنا۔ فلا تمیلوا کل المیل ایسا نہ کرنا کہ ایک کی طرف مکمل مائل ہو جاؤ، جھک جاؤ، فتذروہا کل معلقہ اور دوسری کو معلق چھوڑ دو، ایسا نہ کرنا۔ وَإِنْ اور اگر تصلحوا اپنی اصلاح کرو، اپنے آپ کو درست کرو، وَتَتَّقُوا اور اللہ سے ڈرتے رہو، تو فَإِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالی کان غفور الرحیم بخشنے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں۔ اچھا اس کو بھی سمجھ لیجئے، قرآن جو ہے نا انسانی نفسیات سے جتنا قرآن واقف ہے کوئی نہیں واقف، اور انسانی خامیوں سے جتنا اللہ واقف ہے کوئی نہیں واقف۔ ایک بندے کی دو بیویاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ اب یہاں پر ہمیں حکم یہ دیتے ہیں کہ بھائی دونوں کے درمیان نہ برابری کرو، انصاف کا مساوات کا معاملہ کرو، دونوں کے درمیان مساوات کا معاملہ کرو۔ یہاں اللہ تعالیٰ پتہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو مساوات ہے نا، یہ ہے مساوات۔ کیا ہے مساوات؟ یہ ہے کہ ہر ایک کی ضرورت پوری کرتے رہو، اور کسی کی ضرورت میں کمی نہ ہو۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں دونوں کے ساتھ 100% برابر ہو جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مثلا ایک کا قد ہے 5.5 فٹ، ایک کا ہے 4.5 فٹ۔ اب جس کا قد 5.5 فٹ ہے تو اس کے لیے بھائی ڈریس جو ہے نا وہ 5.5 فٹ کا آئے گا،
اور جس کا قد 4.5 فٹ ہے اس کا ڈریس 4.5 فٹ کا آئے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں دونوں کے لیے 5 فٹ کا لے آتا ہوں. یہ نہیں ہو سکتا. جس کی جتنی ضرورت ہے وہ پوری کرو. اچھا اب ہوتا کیا ہے، کئی دفعہ ایک بیوی، اس کا جو پیچھے گھرانہ وغیرہ ہے وہ ماشاءاللہ بڑے خوشحال لوگ ہیں، اس کو اس بیوی کے ساتھ جو برتاؤ کرنا پڑے گا اس کے گھر والوں کے ساتھ وہ مختلف ہوگا. دوسرے کا جو گھرانہ ہے وہ اتنا خوشحال نہیں ہے اس طرح، لہذا اس کو وہاں پر جو سلوک کرنا پڑے گا وہ مختلف ہوگا. یہ بہت فرق پڑتا ہے. ایک بیوی بچوں والی ہے، ایک کا کوئی بچہ نہیں ہے، ان دونوں کے ساتھ رویے کے اندر بڑا فرق ہوگا. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ جو رویہ بیوی بچوں والے کے ساتھ ہے وہی جو بغیر بچوں والے کے ساتھ نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ تم کرنا بھی چاہو تو نہیں ہو سکتی برابری. اب ایک بیوی جوان ہے، ایک بیوی عمر رسیدہ ہے، یہ دل برابر ہو جائے گا دونوں کے لیے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک بیوی کی طرف، اچھا جو رشتے ہوتے ہیں نا، رشتے، ان رشتوں میں آدمی برابر نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے گا. میں کہتا ہوں ماں باپ کا رشتہ آدمی اس میں بھی برابر نہیں ہوتا کہ جتنا ادب احترام محبت شفقت باپ کے لیے ہے ویسا ہی ادب احترام محبت شفقت ماں کے ساتھ نہیں ہوتا. فرق ہوتا ہے. بھائی ہیں نا آپس میں 4، تو ایک شخص چاروں بھائیوں کے ساتھ 100% یکساں ہو جائے، ہو ہی نہیں سکتا، نہیں ہوتا. کسی بھائی کی طرف شفقت زیادہ ہوتی ہے، کسی کی طرف میلان زیادہ ہوتا ہے، کسی کے ساتھ طبیعت زیادہ میش کر رہی ہوتی ہے، کسی سے ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ بس اس سے دعا سلام ہو جائے کرے کافی ہے، اور کوئی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ آدمی بیٹھتا ہے گھنٹوں گھنٹوں بیٹھتا ہے اور گپے لگاتا ہے. برابری نہیں ہو سکتی. ایک بیوی ایسی ہے اس کے بعد آدمی اس کے پاس آدمی جاتا ہے تو دل کرتا گھنٹوں باتیں کرے، اور کوئی بیوی ایسی ہوتی ہے اس کے پاس آدمی جائے گا تو 2 منٹ کے بعد ہی بندہ کہے گا اچھا ٹھیک ہے جی، کوئی ضرورت کی بات ہے تو کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا برابری. آپ کہہ لو کہ 100% برابری ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا. ہاں البتہ یہ نہ کرنا کہ ایک کا دھیان ہے، خیال ہے، کھانا ہے، پینا ہے، وقت ہے، سب کچھ ہے، اور دوسری کو پوچھنا ہی چھوڑ دو، یہ نہ کرنا. اس کی ضرورت بھی پوری کرو، اس کی ضرورت بھی پوری کرو. تھوڑی بہت کمی بیشی ہوگی نا تو فإن اللہ کان غفورا رحیم. دل سے نہ کرو کہ میں اس کو نقصان پہنچاؤں، اس کا حق ماروں، یہ نہ کرو. یہ دیکھیں وَإِن تُصْلِحُوا، اگر تم اپنی اصلاح کرتے رہو. اپنی اصلاح کا مطلب کہ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں کہ میں ٹھیک رہوں، کسی کا حق نہ ماروں. وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرتے رہو. تو فإن اللہ کان غفورا رحیما، پھر اگر کمی بیشی ہو بھی گئی نا تو اللہ بخشنے والے ہیں، رحم فرمانے والے. آپ ذخیرہ احادیث اٹھا کے دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رویہ حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ ہے اوروں کے ساتھ نہیں. خود فرماتے تھے اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ اپنی طرف سے میں کہیں کمی نہیں کرتا، سب کو ایک جیسا ٹائم اور سب کے ساتھ ایک جیسا، لیکن دل کسی ایک طرف بسا اوقات زیادہ ہو جاتا ہے، اللہ مجھے معاف کرنا. یہ دلی میلان جو ہے نا، اس پر کسی کی قدرت نہیں ہوتی، یہ کسی ایک طرف زیادہ ہوتا ہے. اولادوں میں سے کسی ایک طرف زیادہ ہوتا ہے، حالانکہ بندہ پوری کوشش کرتا ہے کہ میں کمی نہ کروں، لیکن اولادوں میں سے کوئی ایک بچہ زیادہ پیارا لگتا ہے، کوئی ایک بچہ، ہاں کوئی ایک بیٹا، کوئی ایک بیٹی. حالانکہ ماں باپ فرق نہیں کرتے، ظاہراً فرق نہیں ہوتا، لیکن خود بخود دل کسی ایک کی طرف زیادہ ہوتا ہے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تھوڑی سی اس کی طرف چیز زیادہ بھی چلی جاتی ہے، وہ دل کے میلان کی وجہ سے، وہ دوسرے کا نقصان نہیں ہوتا. اللہ فرماتے ہیں کوئی بات وَلَن تَسْتَطِيعُوا، اور ہرگز تم ایسا نہیں کر سکتے کہ أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، کہ عورتوں کے درمیان بالکل برابری کرو، تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے. وَلَوْ حَرَصْتُمْ، چاہے تم اس کی جتنی مرضی کوشش کرو، چاہے تم اس کی جتنی مرضی کوشش کرو. ہاں فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، ہاں ایسا نہ کرنا کہ ایک کی طرف پورے کے پورے جھک جاؤ، فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، اور دوسری کو بالکل معلق چھوڑ دو، ایسا نہ کرنا. وَإِن تُصْلِحُوا، اور اگر تم اپنے آپ کو ٹھیک کرتے رہو، وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور نا انصافی سے ڈرتے رہو، تو فإن اللہ کان غفورا رحیما، اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم فرمانے والے ہیں. ایک چھوٹی سی آیت آخری بھی ہے،
وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر یہ دونوں جدا ہو ہی جائیں، یعنی میاں بیوی نے پوری کوشش کی کہ ہم رہ سکیں، ہمارا رشتہ بحال رہ سکے، پوری کوشش کی اپنی طرف سے ہمارا رشتہ بحال رہ سکے، لیکن تمام تر کوشش کے باوجود رشتے بحال رہنے کی صورت مفرقہ اور دونوں جدا ہو ہی گئے، تو یغنی اللہ، تو اللہ بے نیاز کر دیں گے کلن، ہر ایک کو، من سعتہ، اپنی وسعت سے، تو یغنی اللہ کلن من سعتہ، تو اللہ اپنے فضل سے دونوں کے لیے شکلیں پیدا فرما دیں گے، پھر اس مرد کو اللہ اور بیوی بھی عطا فرما دیں گے، اس عورت کو اللہ پاک اور خاوند بھی عطا فرما دیں گے، یعنی اگر حالات ساتھ رہنا ناممکن ہو جائے تو بہرحال پھر جدائی کی آپشن ضرور موجود ہے، وہیں تفرقا، اور اگر دونوں جدا ہو ہی جائیں، یغنی اللہ کل من سعتہ، تو اللہ ہر ایک کو اپنے فضل سے اس کی ضرورت پوری فرما دیں گے، وکانا، اور ہیں اللہ واسعا، بڑی وسعت والے، حکیمہ، اور انتہائی حکمت والے۔